میوزک کے بارے میں آج کچھ بات کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اکثر جو لوگ دین سے تھوڑا دور ہوتے ہیں نا، وہ میوزک کے بہت زیادہ شیدائی ہوتے ہیں۔ ان کو ہر وقت گانے سننا بہت اچھا لگتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو روح کی غذا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے ایمان پر بہت بری طرح اٹیک کرتا ہے، اور اگر وہ فحش ہے، وہ گمراہی والے اس میں ورڈز ہیں، تب تو آپ جان نہیں سکتے کہ یہ آپ کے اندر کتنی زیادہ خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ بہت توڑ پھوڑ ہمارا ایمان سمجھے کرچی کرچی کر کے رکھ دیتا ہے۔ میوزک آپ کی روح کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ آپ کے اندر جو احساس ہے، جو فکر ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اچھائی کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، ہر اچھی چیز ہمارے اندر سے ختم ہو جاتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب رسول پاک تقریباً 10 سال کے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ایک جگہ، ایک شادی میں ان کا اپنے چچا کے ساتھ جانا ہوا، تو وہاں پہ رسول پاک کو غنودگی آ گئی اور وہاں وہ سو گئے۔ جب وہ اٹھے تو معلوم پڑا کہ اس شادی میں بہت گانا بجانا اور شور شرابہ ہوا تھا، لیکن رسول پاک کے کانوں کو اللہ پاک نے اس طرح میوزک سے، گانے بجانوں سے محفوظ رکھا۔ رسول پاک کا تو ایمان ہر انسان کے ایمان سے زیادہ افضل ترین ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ کیا وہ بات ہے جو ان کو افضل بناتی۔ ان کے کانوں میں کبھی بھی سروں کی اور گانے بجانوں کی آواز نہیں گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کہیں اگر کوئی اس طرح کے گانے اور کچھ آواز آ رہی ہوتی تھی نا، تو رسول پاک اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ میں یہ نہیں سن سکتا، اور اسی طرح بھی صحابی بھی کرتے تھے، کیونکہ گانے بجانوں سے اللہ تعالی ہماری روح کو ختم کر دیتا ہے۔ جو تھوڑی بہت اچھائی رہ جاتی ہے نا، کہ انسان کا ضمیر اسے کہتا ہے کہ یہ گناہ چھوڑ دو، اللہ سے رجوع کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، وہ چیز بھی ختم ہو جاتی، اور پھر ہمیں معلوم بھی نہیں پڑتا کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو کم کر دیتا ہے، ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور ہم پھر پریشان ہوتے ہیں، ہم دکھی ہوتے ہیں۔ لوگ ہمیں ایک فٹ بال کی طرح پلے کرتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں پڑتا کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ ایک بالکل بے معنی، بے مطلب کی زندگی ہوتی ہے جس میں کوئی سکون نہیں، اور ہمیں اپنی پریشانیوں کی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی کہ یہ کس وجہ سے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ چڑچڑاپن اور ناشکری اور ہر وہ چیز جو ہمیں تکلیف دیتی ہے نا، اس کا بڑھاوا ہوگا ہر جگہ۔ آپ کو کچھ میوزک کے بارے میں کہ کہاں سے آیا ہماری زندگی میں؟ حضرت شیش علیہ السلام جو قابل اور حابل کی یہ جو وقت گزرا تھا نا، اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کی نبوت تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو شیطان نے نا ایک انسان کا روپ چینج کیا، اور وہاں پر ایک پہاڑ پہ جو لوگ رہتے تھے وہ تھے تھوڑے سے گناہ والے، گمراہ لوگ تھے، جن کے پاس ہدایت نہیں تھی، اور جو نیچے لوگ بستے تھے وہ لوگ ہدایت والے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ دکھائی ہوئی تھی، وہ نیک تھے، پردہ کرتی تھی خواتین، اور پردے سے مراد کہ وہ مرد اور عورتیں دور رہتی تھی۔ اس وقت پردہ تو نہیں تھا نا، لیکن وہ برائی سے دور رہتی تھی۔ تو شیطان نے ایک بانسری جیسی ایک چیز بنائی جس میں سے سر نکلتے تھے، تو وہ نیچے آتا تھا اس پہاڑ کے نیچے، اور اسے وہ بجاتا تھا، تو لوگ اس کی آواز میں مگن ہو کر، اس کی دھن میں لگے ہوئے اس کی طرف جاتے تھے۔
اور اوپر سے جو پہاڑ کے اوپر لوگ رہتے تھے وہ بھی نیچے آتے تھے، اور جو نیچے رہتے تھے وہ بھی اس سر کے پیچھے جاتے تھے، اور وہ وہاں پہ مرد اور عورتیں سب جمع ہو جاتے تھے، اور آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں گناہ کی عادت شروع ہونے لگی، پھر لوگوں نے اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ شیطان نے کس طرح اس سروں سے، ان گانے بجانوں سے انسان کے دل میں سے کیسے نور کا جو ایمان ہے اس کو ختم کیا۔ اور یہی چیز ہمارے لیے ہے نا، کہ ہم ذرا سا کوئی گانا سن لیں، ذرا سا کوئی ایسی چیز ہم دیکھ لیں تو ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ جتنی آپ کے اندر کوشش ایبیلٹی ہے نا گناہ اس گانے بجانوں سے بچنے کی، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ اس چھوٹے سے عمل سے، کہ آج میں نے نہیں سنا گانا، آج میں چاہ رہا تھا یا چاہ رہی تھی لیکن میں نے اس کو بند کر دیا، میں نے نہیں سنا، اسپیشلی جو بیڈ ورڈز کے، جو برے لفظوں کے فحش گانے ہیں ان کو تو بالکل ٹوٹلی بین کر دیں۔ باقی جتنی آپ کے اختیار میں کہ آپ خود سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ پلے کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، جس میں آپ کا پورا پورا اختیار ہے، اس کو تو آپ بالکل ختم کر دیں۔ پھر آپ دیکھیں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کو باقی بھی جگہوں سے بچا لے گا۔ آپ ایفرٹ تو کریں، آپ کوشش تو کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ہدایت بھی ڈالے گا، آپ کے دل میں ایمان سے محبت بھی ڈالے گا، پھر آہستہ آہستہ آپ اور اچھے مسلمان ہوتے جائیں گے۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی فکر، اللہ کے لیے ایفرٹ کرنا، یہ ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ جو لوگ گانے بجانے اور یہ فضول ایکٹیویٹی، جو ڈرامے دیکھنا، فلمیں، موویز، یہ سب دیکھنے سے جو ٹائم برباد ہوتا ہے نا، ہمیں بس یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سا ڈے مقرر کر دیا ہے اپنے پاس بلانے کا۔ تو ایک بہت ہی ایک اسکیری بات ہے کہ جب ہم مرنے والے ہوں گے نا، ہماری زبان پر کلمہ نہیں نکلے گا، ہم پڑھ نہیں سکیں گے، کیونکہ ہمیں تو ان سب چیزوں کا شوق ہے نا، گانے بجانے کا اور یہی سب۔ ایک سچی کہانی میں آپ کو بتاؤں، ایک لیڈی ابھی بھی حیات ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو زندگی دے، چھوٹی لڑکی ہے، 20 ایئرس کی ہوگی۔ تو اس نے اپنی سچی کہانی بتائی کہ وہ ایک مرتبہ اسے بہت سیویئر کڈنی پین ہوا، بہت بہت زیادہ۔ تو رات میں اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے پیرنٹس کو، اپنے گھر والوں کو تنگ کرے، تو وہ اس درد میں نا تسبیح پڑھنا شروع ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے گا۔ لیکن اس کی تسبیح جو بھی وہ پڑھ رہی تھی، اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا الحمدللہ، کچھ بھی، تو اس کے وہ جو ورڈز تھے نا وہ گانے سے میچ ہونے لگے۔ یعنی جو بھی اس نے گانا بجانا دن بھر میں یا کسی وقت سنا تھا تو وہ اس کو اسی سے ریزمبل کرنے لگی۔ تو اس نے بتایا یہ ایگزامپل ایسی ایگزامپل ہے، جب ہم کیونکہ وہ تکلیف میں تھی نا، تو وہ اس چیز کو اس سے میچ کیا اس نے کہ جب ہم مرنے والے ہوں گے تو ہم بھی کسی تکلیف سے گزر رہے ہوں گے نا، اور ہم کانشیس ہوں گے، تو ہمارے ذہن میں اللہ اور ہمارا ایمان یہ سب کچھ بھول جائے گا۔ وہ ہوگا اگر ہم ایک بری زندگی گزار رہے ہیں نا گانے بجانے اور فضول چیزوں میں، تو اس وقت ہم وہی چیز اپنے ذہن پہ رکھے ہوئے ہوں گے اور پھر ہم کلمہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو یہ اس کی بات مجھے بہت زیادہ فیل ہوئی، اور واقعی ایسے ہی ہوتا ہے۔ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں کلمہ کسی طرح پڑھ لوں، لیکن وہ پڑھ نہیں پاتے۔ اس دن کو سوچتے ہوئے ہمیں آج سے کوشش کرنی ہوگی نا، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ سے کب ملنا ہے۔ تو بس ہمت کریں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے وہ دن ایک خوبصورت ترین دن بنا دے، اور ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان فضول چیزوں سے، گانے بجانے، ڈرامے سے، ہر چیز سے بچا کے رکھے۔
جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔